علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ مشفق و مکرم صدر محترم اور میری دینی و میری بہنوں، آج کی اس مبارک محفل میں میرا موضوع خطابت ہے ذل عرش الہی کے حقدار کون۔ حضرات سامعات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوما کان لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہو۔ الامام العادل، پہلا ہے عادل حکمران۔ وشاب نشأ بعبادت اللہ، دوسرا وہ آدمی جس کو نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہو۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں ہی لٹکا ہوا ہو۔ ورجلان تحبا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اور وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا جدا ہوتے ہیں۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور پانچواں وہ آدمی جس کو ایک خوبصورت عہدیدار عورت دعوت جنا دے تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور چھٹا وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا صدقہ کیا۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور ساتواں وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عزیز القدر بہنوں، قیامت کا روز انتہائی ہولناک ہوگا اور اتنا طویل ہوگا کہ اس کی لمبائی کو سن کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لمبائی 50,000 سال ذکر کی ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 4 میں آتا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور فرشتے اور جبریل امین اس کے پاس چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ جی ہاں، 50 سال نہیں بلکہ 50,000 سال، اور وہ اتنا طویل اور اس قدر ہولناک ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تدنی الشمس یوم القیامۃ من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، قیامت کے روز سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ حضرات سامعات، اس طرح کی صورتحال ہوگی اور اس دن کوئی سایہ نصیب نہ ہوگا سوائے عرش باری تعالیٰ کے سائے کی، اور اس میں چند خوش نصیب لوگوں کو ہی جگہ دی جائے گی۔ وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ ان کے بارے میں آپ نے حدیث سماعت کی ہے، آئیے ان کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ الامام العادل، ان خوش نصیب لوگوں میں پہلا وہ شخص ہے جو عدل و انصاف کرتا ہو، جو اپنی حکمرانی کے دور میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہو اور اپنی مملکت کے باقی تمام لوگوں کو بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہشات نفس کی اتباع نہ کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ وشاب نشأ بعبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہو۔ حضرات سامعات، انسان کی زندگی میں جوانی کا مرحلہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں نوجوان عموماً اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ مگر جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی باقیہ زندگی میں بھی اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے۔ عزیز القدر نوجوانوں، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اور اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ اس فتنوں کے دور میں اپنی جوانی کی حفاظت کرو اور اپنی توانائیوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں کھپا دو۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں ہی لٹکا ہوا ہو۔ جب وہ مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو انہیں واپس جانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اور چوتھے وہ آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، کسی دنیاوی مقصد، منصب، مال و دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. اور پانچواں وہ آدمی جس کو ایک عہدے دار خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جب کوئی عورت خود برائی کی دعوت دے تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اس شخص کے لیے بڑا ہی آسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی بیوی نے اپنی شاہی محل میں بلا دروازوں کو بند کر کے برائی کی دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعتاً اللہ سے ڈرتے تھے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اور چھٹا وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. یعنی جو شخص انتہائی خفیہ طور پر صدقہ کرے، چاہے بڑا صدقہ ہو یا چھوٹا، اور کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، تو یقیناً وہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوگا. حضرات سامعات، اور ساتویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو خلوت میں اللہ کی عظمت اور رحمت، اس کے عذاب اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور جو لوگ الہی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں. اور جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عینان لا تمسهما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. دو قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں رات بھر پھیلا دیتی رہتی. یہ ہے وہ خوش نصیب لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.